بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی یہاں جاب کرتے ہیں یونیورسٹی میں، اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو زیادہ بدی دین کا علم ہمیں بہت سطحی سا علم ہے، کیونکہ زیادہ ہم نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں، الگ الگ شعبے جو ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں یہاں، بہت سارے اسکالرس آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، دین کے یہ بہتر کام ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کچھ بکس یا کچھ ریفرنس پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو قومیں پہلے نیکی کرتی تھیں، برائی سے انہوں نے منع کرنا بند کر دیا تو ان پہ بھی عذاب آ گیا، وہ جو لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب ہم تو ظاہر مسلمان ہیں، دونوں ہی کام ہم پہ فرض ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا بھی اور برائی سے منع کرنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن اب یہ جو دوسرا کام ہے تھوڑا سا برائی سے منع کرنا، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے محلے میں، یہ ہمارے لیے کافی مشکل سا ہو گیا ہوا ہے کہ اگر ہم ظاہر ہم اتنے خود بھی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو جیسے اب میں اپنے چیئرمین سے کہوں گی آپ غلط کام کر رہے ہیں، میری نوکری خطرے میں ہے، خطرے خطرے میں، وائس چانسلر صاحب سے کہوں تو بھی مطلب خطرے میں، اس کا کیا مطلب؟ بعض اوقات یہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کریں۔ ایک بات، دوسری بات اس میں یہ تھی رزق کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے، انسان کو ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے بہا دیتا ہے، بغیر دیتا بڑا دیتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، میں دیکھتا ہوں کہ میں یہاں جاب کرتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی تنخواہ ہے، میں اس میں گزارا کر رہا ہوں۔ اب میرے جو اور میرے دوست ہیں، میرے کزن ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، جو وہ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں واللہ عالم جمع تفریق بھی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس بے بہا پیسہ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جیلس ہوں، لیکن انسان ہوں، میں فیل تو کرتا ہوں، خیال تو آتا ہی ہے، خیال بھی آتا ہے۔ وہ 6 مہینے سال بعد پورا کرنے بھی چلے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی بے بہا دیتے ہیں، میں تو تنخواہ مشکل مہینہ پورا کرتا ہوں۔ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ نہ تو ہم یہ اس کو کر سکتے، تو کیا اس کا بہت اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کیا اس میں ہے اس کا رزق جو نہیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو ملا ہوا نا اس پر یاد قناعت کریں، راضی رہیں۔ آپ ان سے 1000 زیادہ مالدار ہیں، وہ حرص میں مبتلا، آگے سے آگے دوڑے پھرتے ہیں، کیا فائدہ، پتہ نہیں ابھی جان نکل جائے۔ کوئی آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا اللہ نے دے رکھا حلال طریقہ سے یہی کافی، بس بچوں کو اللہ تندرستی دے، آپ کو خیریت سے رکھے۔ آپ نے کیوں کسی کو روکنا، اگر وہ جانتے تو سب ہیں، یاد ہے نا کہ جانتے نہ ہو تو ہم ان کو ٹوکیں کہ نہیں انل منکر کریں، جانتے ہیں نہیں، بعض آتے تو بھگتتے پھریں گے، ہم اپنی نوکریوں کو کیوں خطرہ میں ڈالیں؟ جہاں اثر ہونے کی توقع ہو کہ یہ آدمی خوش دلی سے میری بات مانے گا کہ آپ نے یار خوب توجہ دلائی، وہاں ضرور بیان کر دیں۔ جہاں ذرا بھی محسوس ہوگی یہ برا مانے گا، دفع کرے، بھگتے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے کہا کہ جہاں اثر ہونے کی توقع وہاں پہ بات کریں، لیکن یہ بھی ہم نے سنا کہ جہاد، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ ایک جابر حکمران کے آگے کلمہ حق بیان کریں، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہر آدمی کی اپنی اپنی حیثیت ہے نا، طاقت۔ کسی کو تو ہوتا کہ میں اس جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ہوں تو یہ اثر لے گا۔ کئی بڑے بڑے جابر بھی جو نا نیک لوگوں کی بات سے طائب ہو جاتے تھے، کام جاتے تھے۔ جیسے میں نے جمعہ کے خطبہ میں بیان کیا نا کہ مہدی عباسی مسجد میں آیا تو حضرت محمد بن عبد الرحمن بیٹھے تھے، بہت حق گو آدمی تھے، تو کسی نے کہا کہ خلیفہ آیا، آپ احترام سے اٹھیں۔ انہوں نے کہا یار آرام کر، لوگ اٹھیں گے رب العالمین کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ آیت پڑھی کہ قیام تو اس دن ہوگا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور کوئی قدم بھی نہیں ہلا سکے۔ تو خلیفہ بھی کانپ گیا اور اس نے کہا یار اس کو رہنے دو۔ اس نے ایسی بات منہ سے نکالی ہے جس سے میرے جسم کا ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا کہ وقت تو وہ ہوگا جہاں بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، کوئی آدمی جان نہیں چھڑا سکے جب تک صحیح جواب نہ دے۔ تو اگر تو کوئی آدمی ایسا محسوس کرتا کہ میری بات سے اس جابر کو فائدہ ہوگا تو کر لے، ورنہ ایسے موقع بھی ہوتے ہیں کہ جان دینے سے بھی چلو سوسائٹی میں ہی کوئی انقلاب آ جاتا، بہت احتیاط سے فیصلہ کرنا پڑتا نا، کیا قدم اٹھائیں جس کا کچھ نتیجہ بھی نکلے۔
نہیں، یہ بھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے یہ عظیمت اور جوان مرضی کا کام کیا، اعلیٰ درجہ۔ مگر دوسری طرف یہ بھی ہے نا کہ سورہ نحل میں اللہ نے خود اتار دیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آدمی کا دل ایمان پر مطمئن ہے مگر اس کو بے بس کر دیا گیا اذیتیں دے کر تو اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گی۔ یہ اللہ نے خود رعایت اتار دی، اور اس پر حضرت عمار بن یاسر نے عمل بھی کیا۔ جب ان کی والدہ شہید ہو گئی، والد کو قتل کر دیا، اب ان کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ ہلاو جو کوئی، حالانکہ اتنا چوٹی کا آدمی ہے، انہوں نے بتوں کی تعریف کرائی، رسول اللہ کو برا بلا کہلایا، حضور کے پاس آئے روتے تھے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ کام ہوا، تو آپ نے فرمایا کیف تجد قلبک، تیرے دل کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا دل تو ایمان پر مطمئن تھا اس وقت بھی، اب بھی کیا کرتا، ماری ایسی پڑی، تو آپ نے فرمایا نا آدھو کا، اگر وہ ایسا کریں تو برا تو بھی ایسا کر لینا۔ کمزوروں کے لیے بھی بیٹا راستہ نکالا گیا نا، سارے بلال ہی نہ بن سکتے، یا ایک سپاہی آ جائے ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، جابر سلطان تو بڑی بات ہے، بلال بننا اونچا درجہ، باقی وہ حضور نے سنا کہ اس کے قدموں کی آٹ آپ کے آگے آگے دی، وہ بھی بات ہے، مگر عمار والا راستہ بھی کھل گیا، کمزور ہے تو جان چھڑا لے، کیا کرنا، دل کو ٹھکانے رکھی۔